یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب تک آپ نے اپنی حقیقت پر یقین نہیں کیا ہے آپ اپنے رب کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ اور رب کی عبادت اطاعت ہوتی ہے پہچان سے، آغاز ہوتا ہے جب آپ رب کو پہچانیں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ رب کو پہچانے بغیر گزار رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانا۔ ایک سادی سی بات ہے لیکن ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقین کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، یقین کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے جب تک دنیا میں، جب تک آپ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت۔ یہ دو چیزیں، یعنی اہمیت اور ضرورت، یہ دو چیزیں جب دنیا میں بھی جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو بھی، تو ایک تو ضرورت اور پھر اس کی اہمیت۔ ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کی ضرورت ہو لیکن اہمیت اتنی نہ ہو تو پھر آپ وہ کام نہیں کرتے۔ ضرورت اور اہمیت۔ یقین کیسے حاصل کریں؟ یہ یقین، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ آپ کو، یعنی یہ چیز جو ہے بازار میں بکتی نہیں ہے، اور اس کا ایک لگا بندہ طریقہ ہے۔ اچھا، یقین حاصل کرنے کے لیے آپ کو یقین کی ضرورت پر غور کرنا ہوگا، پھر اس کی اہمیت، دو چیزیں ہیں۔ اور یقین سے میری مراد یہ ہے کہ یقین حقیقت پر، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر یقین۔ تو اس سے، اور اس کا سفر عرفان ذات سے شروع ہوگا۔ اپنی حقیقت کو آپ دیکھیں کہ آپ ہیں کون۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک روح ہے، مختصر میں بات کر رہا ہوں، وہ ہے تو جسم چل پھر رہا ہے آپ کا۔ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہی ظاہر کا جسم ہے اور یہی میری زندگی ہے، تو یہ بہت بڑی خطا ہے۔ آپ نے اس روح کو کیوں نظر انداز کر دیا ہے جو آپ کے اندر ہے؟ ٹھیک ہے، نظر تو نہیں آ رہی، آپریشن آپ کریں کہیں سے، روح ڈاکٹر نہیں نکال سکتے کہ یہ روح نکل آئی۔ بعض اوقات آپریشن ہوتا ہے نا، تو وہ دکھا دیتے ہیں یہ بوٹی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، جو لواحقین ہے اس کو دکھا دیتے ہیں۔ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ روح جو ہے کائنات کی بھی روح ہے، ہر چیز کی روح ہے، باطن ہے، اور اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن انسان دراصل وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قُلِ الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس کا قلیل علم دیا گیا ہے، یعنی جو بھی معاملات ہیں حقیقت کے یا باطن کے، ہماری عقل اس کی پوری جانچ نہیں کر سکتی، کیونکہ عقل محدود ہے ظاہر تک۔ پھر حواس خمسہ، اس کی زد میں کوئی چیز نہیں آتی تو سمجھ میں آتی نہیں ہے، ایک عام بات ہے۔ حواس خمسہ، سینسز جو ہیں، تو یہ ہمارے سینسز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، عقل ہے، عقل سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی روح ہے تو انسان زندہ ہے، چل پھر رہا ہے۔ روح نکل گئی تو ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل روح کی کوئی خاص ڈیفینیشن ڈاکٹروں نے، سائنس نے نہیں کی۔ موت زندگی کا اختتام سب مانتے ہیں، زندگی کو کوئی بڑھا نہیں سکتا، اور بے جان میں روح بھی نہیں ڈال سکتا کوئی، تو وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو دیکھیں، یقین کی ابتدا آپ کو اپنی حقیقت سے کرنی ہوگی، اپنے آپ، اپنے اوپر یعنی تشخیص کریں اور اپنے آپ پر سوچ کریں کہ آپ ہیں کون۔ آپ نے تو اپنے آپ کو ظاہر کا ایک پتلا سمجھ لیا، ایک جسم، اور ہمارا جو ہے ذہن محدود ہے کہ بس میں مرد ہوں، میں عورت ہوں۔ حالانکہ یہ اجسام ہیں، روح میں جنس نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کے نور کا
یعنی اللہ کے نور سے پیدا ہوئی ہیں ارواح جو ہیں، ہماری ارواح امر ربی ہیں، اللہ کا حکم ہے. پھر نفخت فیہ من روحی کے الفاظ ہیں کہ میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تمہیں اے فرشتوں تم نے اسے سجدہ کرنا ہے. تو یقین کا سفر عرفان ذات سے ہوگا. یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب تک آپ نے اپنی حقیقت پر یقین نہیں کیا ہے آپ اپنے رب کو پہچان ہی نہیں سکتے. اور رب کی عبادت اطاعت ہوتی ہے پہچان سے. آغاز ہوتا ہے جب آپ رب کو پہچانیں. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ رب کو پہچانے بغیر گزار رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانا. ایک سادی سی بات ہے لیکن ہے. اس وقت ہم جو بھی زندگی، جو عبادات کر رہے ہیں بظاہر، اور جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم اپنے رب کو پہچانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ظاہر پر ہے. یہ بڑی پریشان کن بات ہے. اور ایسے لوگ جو کہ حقیقت کو نہیں پہچان پا رہے تو وہ پھر ظاہر کے لیے زندگی گزاریں گے. اور دین کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. دین کا ایک اور اصل چیز جو ہے وہ دین کا باطن ہے. اگر دین کے باطن سے آپ آگاہ نہیں ہیں تو پھر ظاہر ریاکاری بن جاتی ہے اور وہ ایک رسم بن جاتی ہے. رسم، وہ جو میرے آقا نے فرمایا نا کہ ایک وقت، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. ہدایت مساجد میں نہیں ملے گی آپ کو. یہ میں نے ملا کی بات کی نا آپ کو، تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا. مسجد میں ہدایت نہیں ہوگی آپ کے لیے. امام کہے گا داڑھی چھوڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، بس داڑھی لمبی کر لو. کیوں چھوٹی ہے؟ داڑھی تو ایک مٹھی ہونی چاہیے. بس یہی باتیں آپ کو. شلوار پائنچے اوپر کرو، پائنچے اوپر اٹھانا ضرورت ہے. آپ کو ظاہری باتیں بتائے گا، مسجد کا جو، اور ظاہری مسائل بتائے گا. قربانی کے جانور ایسے ہونے چاہیے، روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ نماز کے فرائض. لیکن نہ نماز کی حقیقت بتائے گا آپ کو، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، نہ کسی چیز کی بھی. اور ایک بات میں جو حقیقت ہے، یعنی اگر آپ اپنے حقیقت کو نہیں جانتے اور یقین حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے، دیکھیں یہ ضرورت آپ محسوس نہیں کرتے کہ میں ایک چیز کی حقیقت کو پہنچوں، تو پھر آپ کی زندگی جو بھی اعمال ہیں وہ جھوٹے ہوں گے، برائے نام ہوں گے، رسم ہوگی، اور وہ اس کی بنیاد جھوٹ ہوگی. اور یہ میں تھوڑی سی اس میں بات کروں کہ اگر آپ حقیقت کو نہیں جانتے اور نہیں جاننا چاہتے تو آپ کی جو بسم اللہ ہے زندگی کی، وہ اس کی، یعنی زندگی کی بنیاد آپ دنیا پر رکھیں گے کہ میں تو یہی ہوں، میرا یہ فائدہ ہے، مجھے یہ ضروریات ہیں، دولت، عزت، شہرت، زر زمین، اور یہ جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ہم اس کو پھر مقاصد انسان بنا لیتا ہے اور پھر اس کے لیے زندگی گزارتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 مسلمان اچھے کام کرنے والوں کے ذریعے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. ایک وہ عالم جس نے علم حاصل کیا اور ساری زندگی تعلیم دیتا رہا لوگوں کو، اور ایک سخی جس نے مال کمایا اور اللہ کی راہ میں ساری زندگی خرچ کرتا رہا، مسلمان تھا، اور ایک وہ جو اللہ کی راہ میں لڑا اور کافروں کو بھی مارا اور خود بھی مر گیا، شہید. ان 3 کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، کیونکہ یہ حقیقت کو نہیں جانتے تھے. جو بھی اعمال کیے انہوں نے ظاہر کے لیے کیے. میں یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حقیقت کو نہیں جانتے تو پھر آپ ظاہر کے لیے اسلام قبول کریں گے، اور ظاہری ریاکاری جسے ہم کہتے ہیں، یعنی آپ اسلام کی حقیقت کو جانے بغیر اگر زندگی گزار رہے ہیں
اور کچھ رسمی اعمال کر رہے ہیں عبادت کے نام پہ، تو وہ ریاکاری ہے۔ آپ کے کاموں میں للہیت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک آپ اپنی حقیقت پر یقین نہیں کر لیتے۔ اور آپ کو میں نے یہ بات بھی بتائی ہے، اس کو بھی نوٹ کریں کہ آپ اگر یقین اپنے اوپر آپ نے یقین حاصل نہ کیا اور نہ آیا آپ کا یقین، تو آپ رب کو پہچان نہیں سکتے، رب کی شان کو، رب کی معرفت۔ اور رب کی معرفت اور پہچان کے بغیر جو بھی آپ کام کریں گے وہ باطل ہے اور فضول ہے، عبث ہے، اور وہ گناہ کا آپ کو آگ میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ ابھی میں نے حدیث سنا دی۔ تو یہ تمام حقائق ہیں، آپ اس کی ضرورت کو محسوس کریں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں۔ دنیا سے آپ کوئی چیز نہیں لے جا سکتے۔ جس چیز کو بھی آپ نے مقصد بنا لیا ہے، موت کے وقت یہ سارا ساتھ آپ کا اور اس کا ان چیزوں کا چھوٹ جائے گا۔ اور یہی مال جو آپ قیامت کی جو آپ جمع کر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن اس سے آپ کی پیشانیوں کو اور آپ کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہی اولاد آپ سے دور بھاگے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم حقیقت کو جان کر زندگی گزاریں۔ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور کائنات اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، اور وہ مقصد دنیا نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری پریشانی صرف دنیا ہے، جبکہ ہماری پریشانی ہونی چاہیے اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی رضا، اور آخرت میں کامیابی یا ناکامی، وہ اصل کامیابی یا ناکامی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اس دن جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگ مرتے مر جاتے ہیں، لیکن ظاہر کے دھوکے میں رہ کر مر جاتے ہیں۔ آج میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، سارے لوگوں کی پریشانی صرف دنیا ہے، جس سطح پہ بھی ہو۔ میں نے آپ کو بتایا امریکہ کے صدر کی اپنی پریشانی ہے، وہ چاہے جو بھی، اور آج کا مسلمان جو بھی جس سطح پہ بھی ہے، ان کی اپنی پریشانی ہے۔ سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں، زیادہ بہتر ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل